آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، آج جس دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا وہ دور ہے جو دور فتن کہا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی، زمانے میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا، اور یہ ایک قسم کا دجالی دور ہوگا جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ اور دور فتن کے دجالی زمانے میں دو طرح کے لوگ یعنی دو گروہ الگ الگ تقسیم ہو چکے ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کے پاس خوب مال و دولت اور ہر طرح کے مالی وسائل اور معاشی استحکام ہوگا، اور دنیا کے تمام اسباب ان لوگوں کے پاس موجود ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح اور جذبہ ایمانی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا، لیکن ان کے پاس نہ مال و دولت ہوگی اور نہ ہی دنیا کے اسباب، یعنی ان لوگوں کے پاس مالی استحکام نہ ہوگا۔ اور کیا خراسان میں رہنے والے مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے ہیں؟ نہیں، جبکہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نشانیاں بتا دی ہیں کہ فتنہ دجالی میں دنیا دو گروہ میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک طرف معاشی طور پر لوگ اور ممالک بہت مضبوط ہوں گے، ان ممالک میں ہر طرح کی فراوانی ہوگی، یعنی تیل کے ذخائر، مال و دولت اور خوب پیسہ ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ اور دوسری طرف مسلمان اتنی اچھی حالت میں نہیں ہوں گے، وہ معاشی طور پر کمزور ہوں گے، مگر ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ اور آج کفر کی طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارا تو کبھی زوال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کو ہم نے بہت بے بس اور کمزور کر دیا ہے۔ جبکہ دوستو، یہ ان کی بھول ہے۔ جس دن مسلمان متحد ہو گئے تو کفر کی تمام قلعے زمیں بوس ہو جائیں گے۔ آج وہ مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کب تک اس ظلم کو سہتے رہیں گے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اپنی مدد کے لیے اٹھ کر خود کھڑے نہیں ہو جاتے۔ جس دن مسلمان متحد ہو گئے، خاص طور پر خراسان کے مسلمان، تو یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، جو کہ اللہ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں امت کو نصیب ہوگی، جو آ کر رنگ و نسل، فقہ و مسلک میں بٹی ہوئی امت کو متحد کریں گے اور کفر کی طاقتوں کو شکست دیں گے۔ مگر آج وہ مسلم ممالک جہاں فی الوقت امن تو قائم ہے، مگر فتنہ دجالی نے انہیں اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اور آج پاکستان میں دیکھیے تو یہ تمام چیزیں آپ کو صاف دکھائی دیں گی۔ مثال کے طور پر T20 ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان میں کل کیا خاص خبر تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو شکست دے دی اور ورلڈ کپ کا ایک بہت بڑا اپسیٹ کر دیا۔ جبکہ غزہ میں اسرائیل نے اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر حملہ کر کے درجنوں معصوم فلسطینی بچوں کو شہید کر ڈالا، اور غزہ اور رفح میں حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ وہاں شہادتوں کے ساتھ ساتھ بھوک کا بحران بہت شدت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ رفح کراسنگ بند ہے اور IDF کے کنٹرول میں ہے، یعنی اسرائیل غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی میں لگا پڑا ہے، اور آج ہم مسلمان اپنی مستی میں مست ہوئے پڑے ہیں۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے بھیا؟ بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ امریکہ ہمارا پیارا ملک جیت گیا ہے بھائی، جس کا کھاتے ہیں، جس نے ہمیں پالا ہے۔ شنکر، ہم تم کو پالا ہے، غداری نہیں کرنے کا۔ اور پاکستان دوستو، جب اللہ سبحانہ و تعالی یوم حساب کے دن ہم سے سوال کرے گا کہ تمہارے مسلمان بہن بھائیوں اور معصوم فلسطینی بچوں کو یہود شہید کر رہے تھے تو تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ Have you ever seen destruction like this, even in the end of the world movies? No, we have never seen anything like this. And I mean, who's gonna repair this? Who's gonna rebuild this, huh? دوستو ذرا سوچئے، ہم اپنے پروردگار کو کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے، اے میرے پروردگار، میں تو ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا اور اس کے درمیان آنے والے اسرائیلی پروڈکٹ کے ایڈ کو خوب پروموٹ کر رہا تھا۔ دوستو ناراض مت ہوئیے گا، مگر یہ ایک حقیقت ہے، جب ہم لائیو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں خوب ایڈورٹائز آتے ہیں جس میں زیادہ تر پروڈکٹ اسرائیلی ہوتی ہیں۔ لائیو میچ نہ دیکھیے، بائیکاٹ کیجیے۔ یہ ہمارا جو ہے، ہمیں تھوڑی سی انکم کم ہو جائے گی، ہم ان کے ساتھ میں ویسے نہیں لڑ سکتے، تو معاشی اعتبار سے تو ہم لڑ سکتے ہیں۔ I stopped buying these products. Iconic brands that we used to love as children had become violent. The money they are using are supporting the Israeli government. And I don't want any more war, violence to happen.
اور میری یہ ویڈیو مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس گناہ سے بچ سکیں، کیونکہ دوستو اسرائیل کی ظلم و بربریت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ 7 جون کو اس نے UN کے ایک اسکول پر ایئر اسٹرائک کر کے وہاں بہت سے معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس میں درجنوں بچے بھی شامل ہیں۔ میں اپنے اس چینل پر وہ تصاویر شیئر نہیں کر سکتا، مگر آپ NBC نیوز کی 7 جون کی یہ خبر ضرور دیکھیے گا۔ To the Middle East now, Israel is defending an airstrike on a school in Gaza that left dozens dead, including children. The military saying Hamas was using the facility for cover. Raf Sanchez now with more from Tel Aviv. We have to warn you, some of the images in this report are disturbing. اگر کوئی بھی انسان انسانیت کا در رکھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس ایئر اسٹرائک میں بچوں کا خون دیواروں اور فرش پر پھیلا صاف دیکھا جا سکتا ہے، اور اسرائیل نے اقوام متحدہ کے اس اسکول میں پناہ لیے ہوئے معصوم فلسطینیوں کو شہید کر ڈالا، جبکہ مسلم ممالک ہر بار کی طرح اس بار بھی مذمت ہی کرتے رہ گئے۔ اس کے علاوہ وہ بیچارے کچھ کر بھی نہیں سکتے، مگر اسرائیل کی یہ درندگی دیکھ کر اب غیر مسلم ممالک کی انسانیت جاگ چکی ہے، اور وہ اسرائیل پر تنقید کر رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ وار کرائم ہے، یعنی جنگی جرائم ہے، کیونکہ دوستو اسرائیل کا اقوام متحدہ کے اسکول کو نشانہ بنانا اور وہاں پر معصوم بچوں اور کئی بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر ڈالنے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ دوستو یقین مانیے، اگر UN کے اسکول پر کسی اسلامک ملک نے ایئر اسٹرائک کیا ہوتا تو اس ملک پر دنیا بھر کی پابندیاں عائد کر دی گئی ہوتی، اور شاید تمام نیٹو ممالک متحد ہو کر اس ملک پر حملہ بھی کر چکے ہوتے، کیونکہ وہ ایک ظالم اور انسانیت دشمن ملک قرار دیا جا چکا ہوتا، مگر یہ کام اسرائیل نے کیا ہے تو اٹس اوکے۔ اور دوستو آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے تمام پڑوسی ممالک جو کہ عرب ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو فتنہ دجالی کے دوسرے گروہ میں کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور وہ دور فتن کے دجال کے ساتھی بن چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام ممالک کو ہدایت دے جو کہ طاقت رکھتے ہیں مگر وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ دور فتن میں فتنہ دجالی کے گروہ میں شامل ہونے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔